انہیں دے ابے دا نام صخر ہے، عبد الرحمن بن صخر۔ ابو ہریرہ انہاں دی کنیت ہے، اور ہریرہ ہرہ دی تصغیر ہے۔ ہریرہ ہرہ دا معنی ہوندے بلی، ابا دا معنی ہے، ابو دا معنی ہے والا، ابو ہریرہ بلی والا۔ حضرت ابو ہریرہ بلی دے جانور نال بڑی محبت کرنے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلی ہے نا جڑی بلی پاک ہے، بلی پاک ہے۔ ایک ہوندے حلال حرام، بھی ہوندے پاک پلیت۔ پاک پلیت بھی چیز ہے، حلال حرام بھی چیز ہے۔ پاک ہے بلی، تورے کپڑے نہ لگ ونجے تورے کپڑے پلیت نہیں تھیندے۔ بلی تاری لسی پی ونجے، لسی کو جھٹا ونجے تاری لسی پلیت نہیں تھیندی۔ بلی تورے کھیر کو منہ مار ونجے تے کھیر تورا پلیت نہیں تھیندا، تساں استعمال کر سکدے ہو۔ بلی نال محبت کرنی چاہیے۔ بلی دا جانور صحابہ محبت کرنے ہیں، لیکن ہے حرام، کھا نہیں سے سکدے، وہ ذبح نہیں سے کر سکدے، بندہ صحیح ہٹ سمجھ کے رڑک چھوڑو۔ بلی حرام ہے لیکن ہے پاک۔ جی میں کتا جسم نہ لگے تے جسم دے کپڑے پلیت تھی ویندن، کتا پلیت ہے، حرام بھی ہے پلیت بھی ہے، لیکن بلی جڑی ہے وہ پلیت نہیں۔ تسا ڈٹھا ہو سی عام طور تے لوگ جھولی اچھی رکھی بیٹھے ہوندن، بلی جڑی ہے گھریں اچھی ہوندی ہے پئی۔ کتا گھر اچ رکھن منع ہے، فرشتہ نہیں اندر رحمت دا۔ بلی ہوے پئی کوئی گال نہیں، چوہے شوہے کھادی راسی تے چلو بندہ کھیڈ دا ہی پیارا دے۔ بلی نال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بڑی محبت ہے، وال اکثر بلی نال رکھ دے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے انہیں کو ایک مار فرمائے ابو ہریرہ یعنی کنیت کر کے اے بلی والا، تو والا آپ آدھے ودے ہونے ہیں دوستیں کو بھئی میں کو عبد الرحمن نہ سجا کرو، میں کو ابو ہریرہ سجا کرو، میں کو نبی صحیح ابو ہریرہ کر کے سجے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے عظیم صحابین اور فقیہی صحابین، محدث صحابین۔ آپ دیاں اکثر حدیثاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یاد ہیں، اکثر ساکو تو یاد کہیں نہیں، اساں حدیثاں یاد کرن کو مصیبت سمجھ دیں۔ بہت سارے انگال ہی ہیں نبی پاک جہاں تو سا انہیں کو یاد کیتا کرو، دماغ اچ بلایا کرو۔ مولویاں کنے جڑے ویلے تقریر سنو وال جڑیاں حدیثاں مولوی سناوے وہ حدیثاں یاد کیچا کرو، بلایا کرو۔ میں کو ایک بڑھڑی ملی کلر علی دے علاقے دی، بڑی نیک عورت ہے، اللہ کو صحت دے وے، 70 سال کے اتے ہوں دی عمر ہے، تے اون علاقے جیڑا کوئی جلسہ تھی وے وہ لازمی سن دی ہے، آپ ہی جلسہ کرویں دی ہے ہر سال۔ پتر بھی ہوں دے نیک ہے، نو آپ بھی نیک ہے ماشاءاللہ۔ ہون چاندنی پہلے صدردین آئی ہے میرے کنے جمعہ پڑھن، تے سن دی بھی ذرا گھٹ ہے، تے میں کو ملی ہے، میرے گھر آئی ہے، میرے واسطے سعادت آئی، دیندار عورت آئی، تے وہ میں کو آکھن لگی تو آجا کوئی تقریباً 100 تقریریں ایو جی ہیں جنہیں دے میں کو موضوعی یاد ہیں، موادی یاد ہے، آ خود میں سنا دینیاں۔ میں والا کہ چلو بھئی ان بزرگ کو کیا تنگ کروں، والوں آپ سناون شروع کر دیتا، فلانے سال فلانے مہینے سارے علاقے دے فلانے بندے دے جلسے دے آیا ہوئے تے موضوع فلاں ہا، ایتاں فلاں ہن تے حدیثاں فلاں۔ میں بڑا حیران ہویا، شوق دی گال ہے۔ تے وہ آکھن لگے بھئی اساں سارے گھر دے سارے بال او تئیں سمدے نہیں جے تئیں کوئی تقریر نہ سنو، جیڑا بار بار سنے آپیں یاد تھی ویندی ہے۔ اساں دے گھریں تقریراں لایا ہی کریں نہیں، موبائلیں چ رکھیاں کریں ہی نہیں، بالیں بچے کو کریں نہیں سنوایا، آپ کریں نہیں سنیا۔ ہن جی میں موسم آج کل رڑ وائی دا ٹریکٹر والے کو پوچھا کرو، ٹریکٹر جو وقت پاس کرنا ہوئے نا حال مارن والا، وہ والا پیچھے چھینے کو لائی وداؤں دے یا وقت کہیں ملنگ کو لائی وداؤں دے۔ بھئی تسا دین لاؤ، قرآن لاؤ، کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیثاں حضرت ابو ہریرہ کو بہو یاد ہیں، تے ایک نیوار فرمیدن کہ میرے کنے وات بیا کہیں کو حدیثاں یاد کہیں نہیں، لیکن عبداللہ بن عامر بن عاص میرے کنے زیادہ حدیثاں کچھا کر گئے۔ ان دی وجہ ہے آئی واہو یکتبو ولا اکتبو،
او لکھ سکدا ہا میں لکھ نہ سکدا بس میں جیڑیاں یاد کیچن ذہن وچ بھی لائیں میں حافظہ میرا تیز آ لکھن نہ جاندا میں او لکھن جاندا لکھن والا بندہ ڈھیر مواد کٹھا کر ویندے لکھن والا بندہ ڈھیر مواد کٹھا کر ویندے تے حضرت ابو ہریرہ دا نبی پاک دی سنت نال کتنا پیارا آپ دے طریقے نال کتنا پیارا تسا اندازہ لاؤ فرمیندن کہ کوئی ایسی سنت نہیں جیڑی میں چکائی ہوئے تے میں اون دے اتے عمل نہ کیتا ہوئے کوئی سنت ایسی نہیں جن دے اتے میں عمل نہ کیتا ہوئے توجہ کرے سو میرے ذرا لیکن ایک سنت یہ جی ہے جن دے اتے میں عمل نہیں کر سکیا وجہ بھئی تا کیڑی سنت ہے آکھن لگن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیوار اپنی ڈوہتری کو اپنی نواسی کو اپنی وڈی بیٹی سیدہ زینب دی دھی کو بیٹی کو سیدہ امیمہ کو اپنے کندھے تے چاہ کے نماز پڑھیا نے میں آپ دی این سنت تے عمل نہیں کر سکیا وجہ پوچھی نے تے فرمیندن ان دی وجہ ہے میری ڈوہتری ہے ہی کہنا اللہ میں کو ڈوہتری تے نواسی دیوے آ تو میں وال این سنت تے عمل کرا یعنی نبی پاک دے ادامے نال آپ دے سنتے نال کتنا پیارا خیر اے تو ویسے میرا دل کیتے میں تو کو تعارف کرا چھوڑا صحابی دا ہن جڑی میں حدیث پاک تو کو سناون چاہنا وہ تساں سنو بھی صحیح تے یاد بھی کرو تے عمل بھی کرن دی کوشش کرو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھدن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو اگر میں چنگائی کراں اگر میں بھلائی کراں اگر میں کہیں نال خیر خواہی کراں اگر میں کہیں نال چنگائی کراں میں کو دسو تے سب تو زیادہ میری چنگائی دا حقدار کون ہے یارے نال چنگائی کراں ہمسائے نال چنگائی کراں سنگت نال چنگائی کراں استاد نال چنگائی کراں مسجد نال کراں مدرسے نال کراں علماء نال کراں کہندے نال کراں میں چنگائی کرن دا ارادہ رکھدا تو میں کو دسو میں سب تو زیادہ حق کہندا ہے میں جن نال چنگائی کراں بھلائی کراں اور تساں بھی تہاڈا ارادہ ہے بھلائی کرن دا چنگائی کرن دا کہ کہنا ہے نا ارادہ بنے سو اللہ توفیق دے دے سی ارادہ تے بناوے نا بندہ چنگائی کرن دا ہے نا ارادہ ہن نبی پاک نے دشے بھی چنگائی کہندے نال کرنی ہے پہلا حق کہندا ہے دوجا کہندا ہے تیجا کہندا ہے چوتھا کہندا ہے ایویں نبی پاک نے درجے دشن ہاں بھائی اللہ دے پیغمبر میں کو دسو کہ میں اگر چنگائی کرنا چاہواں حسن سلوک کرنا چاہواں میں بھلائی کرنا چاہواں تو سب تو زیادہ حقدار کون ہے میں کہنے نال چنگائی کراں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے اموں کا اے ابو ہریرہ چنگائی کرنا چاہنئی بھلائی کرنا چاہنئی حسن سلوک کرنا چاہنئی چنگا رویہ اختیار کرنا چاہنئی پہلا حق تیری اماں جی دا ہے سب تو پہلا تیری ماں دا ہے تیری اماں دا ہے باقی سارے بعد ہے اچھا اللہ دے پیغمبر اماں جی دے بعد دوجا کہنا ہے ثم من آپ نے فرمایا قال امو کا اے ابو ہریرہ دوجا درجہ تے دوجا حق بھی تیری اماں جی دا ہے اچھا اللہ دے نبی ثم من تریجا حق کہنا ہے تریجے نمبر دے کہنا وارا ہے آپ نے فرمایا امو کا ابو ہریرہ تریجا نمبر بھی تیری اماں دا ہے پہلا درجہ تیری اماں دوجا نمبر بھی تیری اماں دا ہے تریجا نمبر بھی تیری اماں دا ہے چوتھا نمبر اللہ دے پیغمبر کہندا ہے ثم من آپ نے فرمایا ثم ابا کا چوتھا نمبر تیرے بابے دا ہے چوتھا نمبر تیرے ابے دا ہے ترائے نمبر تیری اماں جی دین تے چوتھا نمبر تیرے ابے جی دا ہے اماں جی دے نال چنگائی کر کے دیم آپ نے فرمایا ول کر ول بھی کر کے دیم آپ نے فرمایا ول کر یہ اصل مقصد ہے ول 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 کر چنگائی اماں جی نال یہ اصل پہلا دوجا تریجے درجے دا مطلب
بار بار چنگائی کر. ایک دفعہ 1000 روپے دا نوٹ لے کے خوش نہ تھی کڑ. ایک دفعہ دوائی گھن کے وت خوش نہ تھی کڑ. ایک دفعہ اوندا پیر دبا کے وت خوش نہ تھی کڑ. بار 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 پہلا درجہ بھی تیری اماں دا ہے, دوجا درجہ بھی تیری اماں دا ہے, تیجا درجہ بھی تیری اماں دا ہے. ایندا دوجا مطلب ہے کہ جے تک تیری اماں راضی نہ ہوئے او تک تو دوجے بندے نال چنگائی نہیں کر سکدا. پہلے نمبر دے اوتے اپنی اماں کو راضی کر گنے ول بھی بہتر ہے. جے دوجے نمبر تے راضی کر گنے ول بھی بہتر ہے. جے تیجے نمبر تے راضی کر گنے ول بھی بہتر ہے. جے ول بھی راضی نہیں ہوندی تے راضی کرن تیری ذمہ داری ہے. اے ترائے درجے تاں دتے گئے تاکہ کثرت دے نال تے بار بار اپنی ماں جی دے نال چنگائی کریندا رہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے پوری امت کو تعلیم دیتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت فرمائی نے کہ جیڑا بندہ حسن سلوک کرنا چاہے, جیڑا بندہ چنگائی کرنا چاہے, جیڑا بندہ خدمت کرنا چاہے, جیڑا بندہ چنگا بننا چاہے, جیڑا بندہ بھلا بننا چاہے, جیڑا بندہ بھلائی کرنا چاہے, یاریں کے بھی زیادہ, سنگت کے بھی زیادہ, دوستیں کے بھی زیادہ, دنیا دے استادیں کے بھی زیادہ, اپنے ہمسائیں کے بھی زیادہ, بیوہ کے بھی زیادہ, یتیم کے بھی زیادہ, مسکین کے بھی زیادہ, مسجد تے مدرسے کے بھی زیادہ, زندگی دے سارے معاملات کے زیادہ, اگر سب تو زیادہ, اگر سب تو زیادہ چنگائی کرنی ہے تے اپنی اماں جی دے نال کر, تے اپنے ابے جی دے نال کر. اللہ پاک تیری زندگی دے اندر خیر پیدا کر دے سی. پہلا نمبر بھی اماں جی دا تے دوجا نمبر بھی اساں تے آخری نمبر ہی کو نہیں بنایا ہویا. اساں تے لیفٹ ہی کرے نہیں دیتی, غور ہی کرے نہیں کیتا, غور اساں تے توجہ ہی کرے نہیں کیتی. ہن میرے دیکھیں ذرا آخر وجہ کیا ہے؟ او ابا تے اماں ہن تے برابر رشتہ دار, پیو دا ہی تے حق ہے نا, ابا ہے تے اماں ہے, ول اے فرق کیوں ہے؟ اماں دے 3 درجے تے ابے جی دا 1 درجہ یعنی چوتھے نمبر دے وال ابے کو راضی کرنے. وجہ کیا ہے؟ اماں جی دا حق کیوں ہے؟ پہلی وجہ ہے پہلا درجہ, پہلی وجہ, دوجا درجہ دوجی وجہ, تیجا درجہ تیجی وجہ. اماں جڑی ہے ابے دی بنسبت زیادہ ازمائشاں برداشت کریں دی ہے اپنی اولاد دے حوالے نال. ابا بھی ازمائشاں برداشت کریں دے, ابا بھی ازمائشاں برداشت کریں دے, کوئی شک نہیں. کمیں دا ابا ہے, گرمی چبا رول دے اپنے پھٹے پرانے کپڑے کو سی کے اپنی اولاد دے چنگے کپڑے کی دی وداؤں دے, اپنی جتی پھٹی تے گزارا کر کے اپنے بال دے سکولیں دے چنگے بوٹ کی دی وداؤں دے. ابے جی دیاں بھی ازمائشاں ہیں, ابے جی نال بھی بڑی محبت کرنی چاہیے, لیکن ماں اپنے اولاد نال ابے دی بنسبت زیادہ ازمائشاں برداشت کریں دیئے. پہلا درجہ ہے, پہلی ازمائش ہے. پہلی ازمائش کیڑی ہے؟ اماں اپنے پیٹ 8-9 مہینے اپنے بچے کو چین دیئے. یہ بہت بڑی ازمائش ہے, اپنے پیٹ اپنے بچے کو چاونا تے اپنی بال دی ازمائش برداشت کرنا. جڑے ویلے بال چوکھا تھی ونجے ماں دے پیٹ ٹردا وداؤں دے, پھردا وداؤں دے, ہلدا وداؤں دے, چلدا وداؤں دے, تے ماں جڑی ہے بے چین راندی ہے. کھاون پیون بھی چنگا نہیں راندا, نیندر تے سکون بھی چنگا نہیں راندا, ماں اپنے کم کار بھی چنگے نہیں کر سکتی, اماں دا سفر حضر بھی چنگا نہیں تھیندا. جڑی بال جڑی ماں حمل علی ہوئے, جڑی ماں دے پیٹ چ بال ہوئے, او ماں بڑی ازمائش دے درجے کے گزرتی پئی ہوندی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے ماں دا پہلا درجہ 8-9 مہینے دی ازمائش برداشت کرن دے بدلے دے اندر ذکر فرمائے. دوجا درجہ تے دوجی ازمائش جڑے ویلے بچہ ماں دے پیٹ دے باہر نکل دے, دیکھنا میڈو ہے وہ چھوٹے بچے ہی دیکھو ذرا, وڈے بزرگ بھی دیکھو. میں تو آکوں حسن سلوک دا مرکز بیٹھا دسینا بھی چنگائی کرنی ہے تو کہنے نال کرنی. اساں جہاں نال چنگائی کریں دے ودے نا کرنی انہاں نال بھی چاہیے ہے, لیکن انہاں بعد ہے. ٹھیک ہے تو سب بیوہ کو گھیو کھنڈ گھن دو, یتیم کو کپڑے گھن دو, کوئی شک نہیں. ہمسائے کو لوئی روٹی پانی بھاجی پوچھا کرو, کوئی شک نہیں. جڑے مستحق ہیں انہوں نال نیکی بھلائی کرو, کوئی شک نہیں. لیکن پہلا حق کہندا ہے میں اے بیٹھا دسے نا جنہوں اسا کری توجہ نہیں کی تھی. جیڑی کاہر وات ہے
او آدھے اوندا حق ہے، او آدھے اوندا حق ہے، او آدھے اوندا حق ہے، ڈھیریاں جا پھوشاں تے تھوڑیاں دے کھیر، جیڑی ماں دی اولاد ڈھیرے او ماں کہروات، وہ وڈا دے او دے سی وچواں دے سی، وچواں دے چھوٹا دے سی، چھوٹا دے وڈا دے سی۔ او تیری اماں ہے، تو اپنا حق ادا کر، چھوٹے تے کیوں چھوڑے نہیں، وچویں تے کیوں چھوڑے نہیں، تیرا حق ہے۔ دوجا درجہ کیوں ہے؟ جیڑے ویلے ماں دے پیٹ چو بچہ نکل دے، یہ بڑا اوکھا مرحلہ ہے، اوکھا زندگی دے کہیں موڑ اتنی مشکل نہیں آندی ماں تے کہیں انسان تے اتنی ازمائش نہیں آندی۔ جیڑے ویلے بچہ پیدا تھیندے دعاواں کرویں دے ودے انہاں لوگ دعا کرائے سی، ڈیلیوری دا مسئلہ ہے، بال دی پیدائش دا مسئلہ ہے، بڑا اوکھا کام ہے۔ کیویں اوکھا ہے؟ حضرت سیدہ مریم دے پیٹ چو جڑے ویلے بچے دی پیدائش تھیون لگی آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا تھیون لگے آن، اتنا بڑا ازمائش، اتنی بڑی ازمائش، حضرت اماں مریم آکھن لگی کاش میں مر ونجا متو قبل ہذا، اے وقت نہ دیکھنا پویا، ای وقت کے پہلے میں ہوتے موت آ ونیا، یا وطی میں ہویا او نسیم نسیا، میں بھولی بھلائی ہوا، میں کو جان دا بھی کوئی نہ ہویا، میں پیدا ہی کہنا ہوئی ہوا، ای کون درد زیادن، اے ایسا درد تے تکلیف ہوندے میاں تے اکثر تے عورتاں برداشت نہیں کر سکجاں، بچے دی پیدائش دے ٹائم عورتاں مر وینجاں رانجن، عورتیں دی ڈیتھ ہو ویندی راندی ہے، عورتاں مر وینجاں رانجن تے موت آ ویندی راندی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بندہ طواف دے دوران سوال کرن لگا، اے عبداللہ بن عمر، میں اپنی اماں کو کندھے تے چاہ کے طواف کروائے، حاجت عمرہ کروائیں، گھروں چاہتی آیا زمین تے پیر نہیں میں ٹکن دیتا، میں کو اے دسو میں اپنی اماں دی خدمت دا حق ادا کیتے یا کہنا؟ حضرت عبداللہ جواب دینا، جڑے لحظے تو ماں دے پیٹ دے باہر آیا میں، جڑے لحظے تیری پیدائش ہوئی ہے ان لحظے تے کو تکلیف ہوئی ہے، اجا تک تے ان تکلیف دا بھی حق ادا نہیں ہویا، ساری زندگی دا حق ادا دور کرنا، حق ادا کرنا تے دور دی بات ہے۔ پہلا درجہ 9 مہینے پیٹ چاون دی ازمائش دے بدلے دوجا درجہ پیدائش والے درد کو برداشت کرن دے بدلے تے تیجا درجہ جڑے ویلے بچہ پیدا تھی ونجے وڈا اوکھا کام ہوندے، بچے کو سنبھالنا تے بچے کو پالنا تے ان دا گند صاف کرنا، ان کو صاف ستھرا رکھنا، ان دے پیشاب دا خیال کرنا تے ان دے پیشاب کو صاف کرنا، اے بڑا اوکھا کام ہوندے۔ اے بعد خان بن گئے، بعد چودھری بن گئے، بعد لمبردار بن گئے، ان مچھیں تے ہاتھ پھیر کے اندہ پے تے ویندا پے، ولے آجاں لمبیاں شلواراں سوا کے اپنی مرضی دی زندگی ودا گزریں دے، اے اپنی مرضی دے گھوکے ودا مریں دے۔ اماں بڑھڑی کھنگ دی پئی ہے، اماں بڑھڑی دا اپنا مسئلہ بنیا ہوئے ہے، ایک ذرہ بھی پرواہ نہیں تھی دی۔ اللہ فرمے دے او ویلا بھی یاد کر جنا 9 مہینے علا وزن ماں تیرا چاہتی رہ گئی ہے، او ویلا بھی یاد کر جنا ماں دے پیڑ دے باہر اندہ بیاں میں، او ویلا بھی یاد کر جڑے ویلے 2 سال تک اماں تے کو اپنا خون پلیں دی رہ گئی ہے، اپنا دودھ پلیں دی رہ گئی ہے، تے رات داول تیری خدمت کریں دی آئی، تیرے گند صاف کریں دی آئی۔ اللہ فرمے دے 3 ازمائشان جن دے بدلے جب پہلے 3 درجے اماں جی دے بندن۔ اوئے چچا چپ کر مو بیٹھی ہوئے بیٹھی، چھوٹے بچے بالکل آرام کر بو، تو آپ کوئی سمجھ اندی بھی ہے؟ پہلا درجہ کہنا ہے بولو، دوسرا درجہ کہنا ہے، تیسرا درجہ کہنا ہے۔ اللہ سے یہ 3 درجے قرآن سے دسائیں، یہ 3 ازمائشاں رب نے قرآن سے دسائیں۔ سورت دنا سورت الاحقاف 26 سپارہ ہے تے آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ کریم نے فرمائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى
اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ پہلا درجہ، دوجا درجہ، تیجا درجہ کہنا ہے بھائی بولو سارے نوجوان تے کئی تساں بزرگ جڑے پیو ماں بنے بیٹھے ہو نا، تواڈے ہی شاید پیو ماں زندہ ہون، تواڈے واسطے بھی ضروری ہے۔ یہ پہلی حدیث، ایک حدیث تے ایک آیت تھی گئی ہے، ہن دوجے پاسے یاد رہا۔ درجہ کہندا ہے خدمت کہنی کرنی ہے یار دے، تو موبائل دا ٹوٹل خرچہ میرے ذمہ ہوندے، نیٹ دا پیکیج کو میں لوا دے ہونے، جیں جی میری جُتی ہوں جی اون دی جُتی، جنجا میرا جوڑا ہوں اونجا ہیں اونجا اون دا جوڑا، جی میں میری ٹوپی ہوں اون دی ٹوپی، جی میں میری واسکٹ ہوں اون دی واسکٹ ہیں، جی میں ٹرسا ہوں او ٹرسی۔ واہ، اماں دے بوچھن دا پتہ کائے نہیں، اماں دے سیرپ دا پتہ کائے نہیں، اماں او کہندے ذمہ، او انجا نکے ادے دے ذمہ، او وڈے کاکے دے ذمہ، بھئی تیرے ذمہ فضول خرچی ہے، تیرے سب تو زیادہ محسن پیو ماں ہوندن، چنگائی کرنی ہے تو پیو ماں نال کر۔ قرآن پاک ہے اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اے پوچھ دن جو اساں خرچ کیا کروں تے کتھاں کروں، انہیں کو آخر قل ما انفقتم من خیر، اگر تساں خرچ کرنا چاہتے ہو نا وال ایویں کرو فللوالدین، اپنے پیو ماں تے خرچ کرو، سب تو وڈا بہتر خرچ پیو ماں تے خرچ کرنا، سب تو وڈا بہتر خرچ اپنے ماں باپ تے خرچ کرنا ہے۔ یہ ہن ترائے دلیلاں تھی گئے، دو آیتاں تے ایک حدیث۔ خدمت کہیں دی کرنی چاہیے، میں ول دسینا تو آکوں جو یہ خدمت تھی سی کیویں، چاہندے سارے ہو نا بھی سارا پوتر ساری خدمت کرے، ساری اولاد ساری خدمت کرے، میں دسینا تو آکوں ہاں جی خدمت کہیں دی کرنی۔ ہن تیرے سامنے ایک بھی حدیث رکھدا، سن دے ہو حدیث، کوئی سن دے ہو، دوجی حدیث ہے تے چوتھی دلیل ہے۔ اے حدیث صحیح مسلم دے اندر ہے، کتھا ہے بولو چاچے کتھا ہے؟ صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے قال رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا راغم انف راغم انف راغم انف، ترائے باری امام کائنات نے فرمائے اوندا نک مٹی تھی میں، او شرمندہ تھی میں، او شرمندہ تھی وے، او شرمندہ تھی وے۔ اللہ دے پاک پیغمبر کو آکھیا گئے کیڑا اللہ دے نبی شرمندہ تھی وے، کہیں دے بارے شرمندگی دی بد دعا بیٹھے کریں دے ہو، آپ نے فرمایا من ادرکا ابویہ اندل کے برے آہدہما او کلیہما فلم یدخل الجنت، جیڑے بندے دے ماں باپ بڑھے پہ کو پہنچ ونجن، یا اماں پہنچ ونجے یا ابا پہنچ ونجے بڑھے پہ کو، تے اے نوجوان اپنی پیو ماں دی خدمت نہ کرے، اللہ کو دنیا شرمندہ کرے تے آخرت دی سزائے، اے جنت دے اندر نہیں داخل تھی سکدا۔ اے جنت ہے تھوڑی مرضی ہو، جنت ونجو نہ ونجو، جنت ہے ہی تھا اماں دے قدمے تلے، شارٹ کٹ رستہ جنت دا دساں تو اکوں وچلا بنا، وچلا لمبا ٹور نہ کرنا پوسی، شارٹ کٹ جنت ہی وے، ماں دے پیریں ڈھائے پو تے اماں کو راضی رکھی رہو، عقیدہ توحید ہوئے، نماز ہی پوری ہوئے، کہیں دا حق ہی کہنا کھادی ودے ہو، چھوٹیاں بوٹیاں غلطیاں اللہ ماں دے پیریں پوان نال معاف کر دے سی۔ کیا خیال ہے؟ میرا تے تجربہ ہے وہ میاں جنی اماں جیندی ہوئے بھی پوتر تے اولاد تے راضی، اللہ دی قسم چاہ کے آدھا پیاں جے نہ چاہواں ولا بھی یا گالی وے، اللہ دی قسم چاہ کے آدھا انجی ماں دی اولاد کو کدہیں کوئی بندہ دکھ نہیں دے سکدا، تکلیف نہیں دے سکدا، ایندہ کوئی والی ڈنگا نہیں کر سکدا، اللہ ایندے دشمن کو آپ کافی ہون دے، اللہ ایندے رستے آپ کھولیں دے، اللہ ایندے رستے تو کنڈے تے ڈھینگریاں آپ ہٹیں دے، اللہ ایندی مدد
مدد آپ کریں دے، اللہ کو عزت آپ دیں دے، اللہ دے او اولاد تے بچڑے بختیں آلے میں اللہ دی رحمت چاہوینن، میڈی عام شام چاہوینن، جڑے اپنی اماں کو راضی کیتی راوین تے ابے کو راضی کیتی راوین۔ تو اگر آسمان دی بلندی تے پجنا چاہنی، تو اگر چاہنی میں ماہر سیاست دان بنا، تو اگر چاہنی میں ماہر جٹ بنا، تو اگر چاہنی میں ماہر تاجر بنا، تو اگر چاہنی میرے علاقے واہ واہ تے بھل بھل ہوئے، تو اگر چاہنی کہ ہر ڈاڑھی میرا سلام کرے، تو اگر چاہنی وسطی تیرا پوزا چلے، تیرا بھرم بنے، اللہ فرمے دے اپنے پیو ماں دی خدمت دا حق ادا کر، نہ چونکے کر، نہ چنانچے کر، نہ اگرچے کر، نہ مگرچے کر، نہ سجے دیکھ، نہ کبے دیکھ، نہ اپنی غربت دیکھ، نہ اپنے عقل دے گھوڑے دوڑا، نہ اپنے بھراویں تے سٹ، اپنے پیو ماں دی خدمت تیری ذمہ داری ہے، تے کو چار چاند لاونا میں رب دی ذمہ داری کرے سو ورنہ اوکھا کام نہیں۔ آکھے تو مولی صاحب آن تے گبھرو تھی گا انشاءاللہ ہی آتی ہوں نے آکھن منے دن، کوئی گال کروں تو آنے کڑی اندن، کوئی گال جو کروں یہ بڑے بڑے بزرگ آدھے ودے ہوندن، کوئی گال جو کروں کیا کڑی اندن، یہ جہونی نال ایک کھلے کڑ سن، یہ چپلیاں لہے سن، تیری طبیعت فٹ کرے سن، ہاں تو گھبرا نا، کام جو سیدھے لائی انہیں کو چنگے کام جو لائی شروع لا کے بلوں ہی کرنے انہیں پہلا حق کہنا ہے، بولو یار دو اتنا تے دو حدیثاں سنائی بیٹھا، وقت تھوڑا ضائع نہیں کرنا پیا، ٹھیک ہے نا سی، میں تمہاری محبت کے آیا تے انشاءاللہ دعا کرو اللہ قبول کرے، توجہ ہے انشاءاللہ۔ کتی حدیثاں تھی گن دو تے ایتاں کتی تھی گن دو، والسلام ورحمۃ اللہ، چاچا احمد آ گئے ہوں تقریر والا منڈو سنڈو شروع کریں آئے لیٹ تھی گا نا تی کو پچھلیاں چار گالیاں سنا میں پوسن، چلو میں بعد کلیاں سنا دے سا، اے چاچا احمد ہی یاد کی تھی بتاؤں دے حدیثاں نہیں سمجھ آئی تو سہی یاد کرو، ہاں جی کہنا حق ہے، پہلا حق کہنا ہے بھائی بولو، دوجا حق کہنا ہے اماں جید ہے، تریجا حق کہنا ہے اماں جید ہے، چوتھا حق ابے جید ہے۔ ہوں ذرا تیجی حدیث سنی ذرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرن، آکھن لگے میں ایک نمار اللہ دے پیغمبر دے کٹھے بیٹھا میں، قال رجل للنبی، ایک بندہ اللہ دے پیغمبر کے آ گئے، آ کر کے آکھن لگے اجاہدو، اللہ دے نبی میں جہاد کرنا چاہنا، میں تلوار چاہنا چاہنا، میں لڑائی کرنا چاہنا، میں جہاد دے میدان تے بجنا چاہنا۔ حضرت عبداللہ دن میں اللہ دے پیغمبر دے کٹھے بیٹھا میں، بندہ جہاد دی اجازت پیا گھندا، اللہ دے پاک پیغمبر نے کو کیا فرمایا، صحیح بخاری دی حدیث ہے، اللہ دے نبی فرمائے اے دسا میں میرا صحابیاں، توجہ ہے اتری جی حدیث ہے، اے دسا میرا صحابیاں، قالا لکا ابوان، تیرے پیو ماں بھی ہن یا کہنا، جہاد تے ونجنا لیا تیرے پیو ماں بھی ہن یا کہنا، سبحان اللہ۔ ارڑیک میں تک وہ کی تھی نقطہ دسنا، اوے جہاد تے ونجنا لیا تیرے پیو ماں بھی ہن یا کہنا، جہاد تے ونجنا لیا، عظیم عمل جہاد، عظیم عمل جہاد، اگلے لفظیں تے غور کر، تیرے پیو ماں بھی ہن یا کہنا۔ اے بندہ جواب دیون لگے کالا نام، جیا سونے ہو میری اماں بھی جیندی ہے، میرا ابا بھی جیندہ ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا قالا ففیہما فجاہد، اے میرا صحابی اگر تو جہاد کرنا چاہنی، میدان مقتل تلوار چلا کے لڑائی تے قتال دا ثواب حاصل کرنا چاہنی، وال میں نبی دی نصیحت ہی اپنے پیو ماں دی خدمت کر تے کو اللہ جہاد دا ثواب عطا کر دے، کہیں دی خدمت کر، کہیں دی خدمت کر،
بڑے خوش نصیب ہیں پیو ماں جنہ دی اولاد پیو ماں دی خدمت کر کے جہاد دا ثواب کمیں دی ودی ہوندی ہے جہاد دا ثواب کماونے پیو ماں دی خدمت کر اے ترائے حدیثاں تھی گئے نہیں انہیں چوتھی حدیث تے غور کر این حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عمرن تے روایت تے حدیث سنن نسائی چھے اے حدیث اگر تو کو سمجھ نہ آئی میں کو بڑا ارمان لگنے ذرا غور نال سنو اللہ دے پاک پیغمبر دیئے کتنی پیاری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمرادن میں اللہ دے نبی دے کٹھے بیٹھا میں ایک بندہ آ گئے آ کر کے آکھن لگے ابائی اوکا علال ہجرہ اللہ دے نبی میں ہجرت تے تواری بیعت کرنا چاہنا اجازت دے ہو تے میں ہجرت کرنا چاہنا تے میں توارے نال جلنا چاہنا ارڑے خدرہ پہلا جہاد دی اجازت گننا ہے ایک کیڑی شاید دی اجازت گننا ہے ہجرت دی پہلا جہاد دی اجازت گننا ہے نبی سے اجازت نہیں دیتی بھئی تو ہی میں کر بیو ماں دی خدمت کر ہونی ریڑے خدرہ اے صحابیہ دے اللہ دے نبی میں توارے ہاتھ وعدہ کرنا چاہنا میں ہجرت کرنا چاہنا دیکھنا میرے ادھرہ میں ہجرت کرنا چاہنا تے میں بڑی قربانی دے کے آیا میں وڈی ازمیش بھگتا کے آیا آپ نے فرمایا کیڑی قربانی آدھے والا قد ترکتو توجہ ہے میری ازمیش سنو میری پریشانی سنو میں توارے کے آیا والا قد ترکتو ابویا یبکیان میں جڑے ویلے توارے کے اندہ پیاں میں ہجرت دا وعدہ کرن میری اماں نہ چاندی آئی میری اماں بھی روندی بیٹھی آئی تے میرا بابا بھی روندا بیٹھا میں انہاں دا رومن پرواہ نہیں کی تھی میرا ارادہ میں ہجرت کرنا میں پیو با کو روندا ہویا چھوڑ آیا اے مرکز فرداؤ سے جاوڑا لے اپنے یاران تے خارج کرنا لے شیطانی کمیں تے پیسے ضائع کرنا لے دنیا کائنات دے چھوارے اڑاونا لے تے اپنی فضول خرچی کرنا لے پیو ماں دا درجہ کتنا ہے اللہ دے نبی میں اماں تے ابا کو روا کے اندہ پیاں تے ہجرت تے ونجنا جانا اللہ دے نبی میں کوئی اجازت نہیں ہوا امام کائنات نے کیا فرمائے انہوں نے کیا ویری گوڈ بھئی چنگا کام کر کے آئی انہوں نے کیا ہمت والا کام کر کے آئی انہوں نے کیا وڈی ازمیش یار تیرے واسطے گوڈ بھئی چنگا کر کے آئی میرے نبی نے کیا فرمائے ارجے واہ چاچا احمد آئی ارجے والونج ارجے والونج الیہما اپنے پیو ماد والونج جے تیرے پیو ماروں دے بیٹھے ہوئے تیری ہجرت اللہ کو پسند نہیں اے مرکز فردوس والے ہوں پیو ماں صحابی دے روندے بیٹھے ہوئے تے صحابی دی ہجرت قبول نہیں 16ویں صدی دا مسلمان نمازی ہوئے پیو ماں قربائی ودا ہوئے تے میرا کل کام کریں دے دی نماز بھی اللہ کو پسند نہیں جہاد جنا پسند نہیں کریں دا اللہ پیو ماں دی اجازت دے بغیر ہجرت بھی اللہ جنا پسند نہیں کریں دا پیو ماں دی اجازت دے بغیر تے جتنا مرضی نمازاں پڑھدا رہے جتنا مرضی روزے رکھدا رہے جتنا مرضی متھے تے محراب بنیدا رہے جتنا مرضی حج کریندا رہے جتنا مرضی سخی بنیا رہے جتنا مرضی خیراتاں کریندا رہے جتنا مرضی تلاوتاں کریندا رہے اگر پیو ماں دے بیٹھے ہوں اللہ پاک دنیا دی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا آپ نے فرمائے وال ونج واپس اللہ دے نبی میں وال ونجا تے وال کیا ونج کر رہا ہوں آپ نے فرمائے فَزَحِكْهُمَا كَمَا اب کئیتہما
اللہ دے نبی فرمائے جیویں انہیں کو روا کے آئی ایویں ون انہیں کو ہسا تیری ہجرت دا ثواب پیو ماں کو ہساونے چے تیرے جہاد دا ثواب پیو ماں کو ہساونے چے تیرے اسلام دا ثواب پیو ماں کو ہساونے چے تیری عبادت دا ثواب پیو ماں کو ہساونے چے اگر پیو ماں کو خوش کی تیرا سے تے کو ہجرت دی لوڑ ہی نہیں اللہ آپ ثواب عطا کرنے سے چاچا او چاچا ایک نے وڈیاں وطبیاں کیڑیاں حدیثاں گولا ماں تے کو سنا ماں جہاد تے پیو ماں دے بغیر نبی سے نہیں ونجانے دے پہ جہاد قبول نہیں ہجرت قبول نہیں تیری نماز ہی قبول نہیں نماز جہاں ٹکرن میں قیاس کرنا جب جہاد دی اجازت نہیں ہجرت وڈا عمل ہے اون دی اجازت نہیں ہجرت نال تے گناہ ہی اللہ معاف کر دیں دے وال نماز کے دعائی وال تیری خیرات کے دعائی میں 100 دیگ ڈیلی پکاواں اللہ دے نا دی تے اما ابا میرے تے خوش نہ ہوں میری 100 دیگ بیکار ہے میں 5 نمازاں پڑھا میں رات دا اٹھی کے تہجداں پڑھا جے پیو ماں میرے تے خوش نہیں تے راضی نہیں اے میری تہجد بیکار ہے اے میرے نمازاں بیکار ہیں تیری زندگی بیکار ہے پیو ماں کو راضی کرنے تا رب راضی تھی سی ماں پیور ماں راضی رب راضی تے جگ راضی رضا رب فی رضا الوالدہ ہے اگر تو پیو ماں اگر اللہ کو راضی کرنا چاہنے پیو ماں کو راضی کر اللہ راضی تھی پوسی تے جیڑا بندہ پیو ماں دی خدمت دا حق ادا کرے اللہ واتو کو کتنی رستے نہیں کھڑے نا شیر پنجاب مولانا منظور صاحب نے ایک واری میں کو آپ واقعہ سنا ہے گاڑی اج بیٹھے آسے سفر پہ کریں دے آسے راجن پور دے علاقے جمیں دے پہ آسے میں انہیں کہا کہ مولانا کوئی اپنی زندگی دا تاریخی واقعہ سناؤ آکھن لگن ایک وسطی ہے جلسہ آئی تے ان جلسے تے پابندی آئی کہ مولی منظور نہیں آونا چاہیے دا دھمکیاں جرائے گئے نا دھمکیاں جرائے گئے نا حتیٰ کہ انتظامیہ آ جائیں فون کی تے مولی صاحب تسا نہیں آونا تمہاری جان کو خطرہ ہے میں گھر بیٹھا میں عشاء دے بعد دا ٹائم میرے دل خیال آئے اگے ونجا یا نہ ونجا آج ونجنا پوسی جے موت آوے سی تے اللہ دے رستے وچے میں جڑے ویلے باہر نکلن لگا میرا ارادہ تھا میں اماں جی کو ملیا ونجا میں اماں جی دے کمرے دا دروازہ کھولے میں ڈیٹھے میری اماں جی ستی پئی آئی جگاون گوارا نہیں میں کیتا میں اپنی اماں دے پیریں دیاں تلیاں چومکیں میں پروگرام تے ٹور پیاں سچا تے حقیقی واقعہ ہے اچھا وال کیا تھیا مولانا آکھن لگے دھمکیاں جا رہ گیان بار بار قتل دیاں دھمکیاں نتیجہ نکتے میں چپ کر کے لگا گیا میں وسطی ہے چاکج لگا گیا سٹیج تے چڑھ گیا میں گیا بیٹھا سٹیج سیکٹری نے میرا اعلان کی تے مجمع بڑھایا ہویا ہی میں تقریر شروع کر دیتی ہے میرا رستے کہیں والی ڈنگا نہیں کیتا اوے تکوین نے کی تھی جڑے ویلے میں تقریر کر کے سٹیج تو لان لگا میں کوئی انتظامی آ جائے کہ ڈی ایس پی موقع دا تواری انتظار اس کھڑا ہویا ہے میں تلے لتھا میں کہ جی سر جی کیا حکم ہے ہاتھ کڑی پاؤنی ہے گرفتار کرنے آکھن لگے ڈی ایس پی نا مولانا اساں سویل دے انتظار جائیں تو اکو امان امان توارے گھر تک بجاونے میں بڑا حیران ہویا کہ ڈی ایس پی میں کو پرے پروٹوکول نال پجاویں میں بڑا حیران ہویا ڈی ایس پی آکھن لگے میری گاڑی جا ونجو میں انہاں دی گاڑی جمی اگو پیچھو 4-4-5-5 گا جان رات دے 2 دا ٹائم میں گھر پیا وینام جڑے ویلے میں اپنے گھر دے باہر پہنچا میں کو انہاں نے پوچھا ہے میں پوچھے بھئی کیویں تساں میں کو پوچھاون آئے ہو کیا رولا ہے ڈی ایس پی آکھن لگے رولے دا پتہ کہیں نہیں بس اگو تو آڈر آئے اتو آڈر آئے اتو آڈر آئے اتو آڈر آئے جو تساں مولانا کو گھر امن امان پہنچاؤ میں رات دے 3 دا ٹائم اپنے گھر پہنچا تے ارادہ کیتم جو اپنی اماں جی دے کمرے دے اندر داخل ہوں ذرا پتہ کرا اماں جی جاگ جا پہنی آکھائیں نا میں جڑے ویلے داخل ہویا میں ڈٹھے میری اماں جی مسلح بچھا کے سجدے دی حالت جزارو قطاروں جا پیان میں اچھی اچھی سلام کیتم اماں جی نے سجدے تو سر چاہتا سلام پھیر کے آکھن لگی آ گئی بوترا میں کہ جی اماں جی آ
گیا آکھن لگے پوترا کوئی تکلیف تو نہیں تھی نہ اما جی نہیں ہوئی میرا ارادہ تو کو مل کے ونیا تساں ستے پیا وے اما جی آکھن لگے پوترا جڑ ویلے تائیں میرے پیر چومیاں میں ہوں ویلے دی چادر وچھا کے وڈا خزانہ آئی وڈا خزانہ آئی کروڑیں روپے چ نہیں ملدا سونے کٹھے کرے نہیں ملدا چاندی کٹھی کرے نہیں ملدا زیورات کٹھے کرے نہیں ملدا مربے ویچے خزانہ نہیں ملدا ساری کائنات قربان کرنے میں ایک خزانہ نہیں ملدا جیڑے ویلے دا میرا پیر دیاں تلیاں چوم کے گئی اے منصورہ میں ویلے دی چادر وچھا کے روندی پئی ہوں اپنے اللہ نال باتاں پئی کرے نہیں ہوں وعدہ کیتے می جے تی میرا پوترا منا مارنا والے میں ہوتی سجدے تو سرنا چاہساں اچھا اما جی ہون سمجھ آئیے جی پوتر کیڑی شاید ہی سمجھ آئیے اما جی میں پوچھے میں کو کیوں پوچھا گئے ہو وہ دن اتو کے آڈر ہے ماں دیاں دھانا نکل گئے آکھن لگی اتو متو کوئی نہیں آیا میں عرشاں والے رب نال باتاں پئی کرے نہیں آم بس اللہ نے انہاں دے دل وچ بات پا دیتی ہے جنہاں دے نال ماواں دے پیار ہوون انہاں کو کائنات دیاں حکومتاں بھی کچھ نہیں آگ سکجاں جنہاں دے نال ماواں دے پیار ہوون کائنات دے سارے دشمن جو آوجن اللہ سارے دشمنے کو اندھا کرنے نہ ہوئے اللہ پاک نے مسئلہ سمجھائے اوے نمازیوں اوے تاجروں اوے حاجیوں اوے روزے داروں او قرآن دے کاریوں او جٹے کسانوں او کائنات دے مسلمانوں اگر تسا قدم بدھاون چاہتے ہو اگر تسا ترقی کرنا چاہتے ہو اگر تسا عزت دے تاج پاونا چاہتے ہو تواری عزت ماں دے قدمے چے تواری ترقی ماں دے قدمے چے تواری بلندی ماں دے قدمے چے توڑا سرخ رومنا ماں دے قدمے چے توڑا بلند بخت ماں دے قدمے چے اللہ تو کو دنیا بھی بے بہا دے سی اللہ تو کو جنت بھی بے بہا دے سی جیڑا بندہ پیو ماں دی خدمت جا کرے اللہ پاک کو عزت دے تاج پوار نہ رہے کرنی ہے کہ نہیں کرنی بولو بھائی کرنی ہے کہ نہیں کرنی انشاءاللہ 2:30 بجے بات انشاءاللہ مکارے سوں تو واسطے خیرات تیار ہے تے واسطہ خدا دائی ہے پیو ماں دی خدمت کرو اپنی مرضی نہ کیتی کرو عقل دے گھوڑے نہ دوڑائے کرو اپنے عقل دے گھوڑے نہیں دوڑا 4 5 6 چیزاں بیان کی تھی بیٹا ہن اگلی گال سن تو میں بات مقام باتاں ہوں ڈھیرن جی استاد جی اچھا ہاں جی میں پٹرول تے چل رہا ہوں 3 کلو اچھا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ہوں نہیں علاوہ چپ ہاں جی کہیں دی خدمت کرنی ہے بولو لیکن آج دا نوجوان دے اما کتیے ناشتہ تیار کر دے آج دے نوجوان دیاں بکواساں سن یہ ترقی بھی کرنا چاہندے تے ماں کو رسائی ودے عزت بھی پاونا چاہندے ماں کو رسائی ودے اللہ دی قسم ہے جنہاں دے نال ماواں من حضرت موسیٰ علیہ دساں بھائی دساں ماں دا پیار دیکھنے اما جی دی محبت دیکھنی آئی اللہ فرمے دے حضرت سیدہ حاجرہ کو چا دیکھ اپنی اولاد دے نال پیو ماں نال کتنا پیو ماں کتنا پیار کرے نا حضرت حاجرہ اپنے بچے دے نال کتنا محبت ماشاءاللہ تبارک اللہ خطیب پاکستان حضرت الامیر جماعت دے امیر مرکز التوحید دے مدیر محترم استاد الخطبہ حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تشریف گھنن میں دعوت دینا دعائے خیر بھی فرمامن تے نصیحت بھی آؤ استاد آؤ استاد حضرت سیدہ حاجرہ نے اپنی اولاد نال بڑی محبت کی تھی ہے کہیں ملے صفا دا چکر کہیں ملے مروہ دا چکر ان الصفا والمروہ من شائر اللہ اللہ فرمے دے اساں وال حج دا عمرے دا حصہ تے رکن بنا دیتا بنایا کہ نہ بنایا کیوں بنایا کیونکہ وہ اپنی اولاد دی خاطر بھج دی تے درک دی ودی آئی 70-80 سال دی بڑھڑی عورت اپنے پوتر دا روون برداشت نہ پئی کرن دی آئی تے سجے کھبے پانی ودی کو لین دی آئی اتنا درد ہوندے پیو ماں دے دل وچ اولاد دا اتنی فکر ہوندی ہے اللہ فرمے دے جے ماں دا پیار دیکھنی موسیٰ کو دیکھ
اساں حضرت ام موسیٰ کو جڑے ویلے موسیٰ دیتا ہا ول ڈردی بیٹھی آئی تے کمبدی بیٹھی آئی جو فرعون آپ ہی آتے سارے بال کو ذبح کر دے سی نتیجہ ہے نکتا اساں تسلی دیتی آئی اساں کیا ہا کھیر پلا چا واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ دودھ پلا کھیر پلا گھبرا نہ ٹینشن نہ گن پریشان نہ تھی تو کھیر پلا اگر ڈر پویں ڈر محسوس کریں والی کو صندوق کے چپاویں دریا دے حوالے کر دیں اساں جانو سارا کام جانے انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین اساں کو والا واپس ولے سوں تے رسول بنا کے واپس کرے سوں وال ام موسیٰ پائے گئی اللہ تے بھروسہ کیتا وال موسیٰ فرعون دے محلے پہنچ گیا واتو تا دائیاں کچھاں تھیاں حضرت موسیٰ چپ نہیں پہ کریں دے کہیں دائی دا کھیر نہیں پہ پین دے رب دی وانڈ ریکھ اللہ ماں دی ممتا دا کتنا خیال کریں دے اللہ نے فرمایا یہ تو نہیں تھی سکتا بچہ ہوئے اوندا تے کھیر پیوے کہیں بے دا اساں وقت سارے دا کھیر کری حرام دیتے موسیٰ تے موسیٰ علیہ السلام کہیں دی چھاتی دے نیڑے ہی نہیں گیا کہیں دی چھاتی دے قریب ہی نہیں گیا اساں ام موسیٰ دے درد کو سمجھ دے آسے اساں ام موسیٰ دی ممتا کو سمجھ دے آسے جے اساں میں کر چھوڑیں دے موسیٰ کہیں بی دائی دا کہیں بی خاتون دا عورت دا دودھ پی گھندا وال ساڑے وعدے کی دے ونجنا وال ام موسیٰ دی ممتا کی دے ونجے آ وال کائنات آجے کو کی میں سمجھ آوے آ کہ اسادہ سادی مدد انہیں دے نال ہوں دیئے جنہ دے نال ماں دی ممتا ہوئے وال او بھین انہ دی نال کھڑی آئی جو ایک عورت ہے جیڑی متاں کھیر پلاوے ساریاں آگئے وہ وجہ نہیں آئی وال ملکہ نے فوج بھیجی وال سپاہی بھیجے وال جیڑے والے دروازے تے فوجی آئے کھڑے آنا بھی تو کو ملکہ سڑے نہیں بھی ہے تے ایک بال ہے اللہ فرمے دے اساں غور کیتے ام موسیٰ میں اتابلی تھی ون پائے گئی ہے ابالی تھی ون پائے گئی ہے اٹھن پائے گئی ہے جو جلدی دروازہ کھولاں تے بھجاں اساں کہ نا ام موسیٰ نا اساں کائنات آجے کو ماں دی ممتا دا وزن دا سامنے اساں کائنات آجے کو ڈسنے جنہ دے ماما دے دل پیار ہوئے اساں انہ دے بچے دا والی ڈنگا نہیں سے تھی ونے دے تے اساں وال ماما دے ممتا دا احترام کر کے انہ دے بچے بھی انہ دی جھولیے واپس بلے دے اساں بڑا کچھ بیان کرنے اساں تاریخ بناونی ہے اساں دنیا کائنات آجے واسطے قانون بناونے اپنی جگہ تے بیٹھی رہے موسیٰ تیرو ٹور راسی تیرو ٹور راسی والا کھن لگی ہمیشہ جڑا پیاسا ہے وہ کنویں دو ٹور ویندے کنواں نہیں ٹور ویندا تو آپ کو لوڑے تے بال ہی ڈیں گھناؤ دل اس تے نہ پیا دی لیکن میں بس بات میں خیال جو آ گئے دل تے آتا بھئی درکاں تے موسیٰ کو سینے نال لاواں اتنا پیارا بھئی ٹورو وہ تو گئے انہوں نے کسی وہ عورت آتی ہے میں نہیں اندھی وال ملکہ کے چلو وہ نہیں اندھی اساں جل دیں ملکہ بال کو چاہتی ودیے نال فوجی سپاہی پروٹوکول نال پیوندن کہ دے ماں دی ممتا دو کیویں اللہ نے بھرم بڑھائے کیویں اللہ نے بھرم بڑھائے تو سا مذاق سمجھتے ہو ماما دے پیار کو مذاق سمجھ دے ہو رب نے ساری کائنات دی سلطنت رخ موڑ دیتے ماں دی ممتا دے دروازے دو اللہ نے فوج موڑ دیتی ہے سارے اندے پہن پورا لشکر اندہ پہ ماں دی ممتا کل ہی گھارج بیٹھی ہوئی ہے اے جھوپڑی جرہاں دی ہے او محلے جرہاں نہ لین سارے آگئے دروازہ کھڑکیں دے کھڑن تے موسیٰ دے رومن دی آوازاں موسیٰ دے کنے جنجاں پہل اللہ نے فرمایا اساں تکڑا کیتے سینے تے میں اساں کہ نا ابالی نہ تھی میں محسوس نہ تھی میں گھبرانا بال رونا کھڑا ہوئے ماں کتا برداشت کرے دیا ہیں اللہ فرمے دے اساں وعدے پورے کی تن سے حضرت موسیٰ موسیٰ دی جھولی اجولا بھیجے سے پلیندی ماں رہ گئی ہے کھیر ماں پلیندی رہ گئی ہے خرچہ دشمن کے کرویں دے رہ گئے ہیں اسالہ نظام جتھا ماں دا پیار ہوئے او کو دریا بھی نہیں نکلیں گا جتھا ماں دا پیار ہوئے او کو صندوق بھی نہیں مریں دے جتھا ماں دا پیار ہوئے اتھا بادشاہاں دا ظلم بھی کچھ نہیں آگ سکتا اپنے ماما دی خدمت کر اللہ کریم نے فرمایا پیو ماں دے نال جڑا چنگائی کرے اللہ پاک اندے سارے مسئلے آسان کر دیں دے
ماں باپ دی محبت جند نال شامل حال ہے اللہ کو عزت بھی دے دے اللہ کو ترقی بھی دے دے اللہ تو دعا ہے عمل دی توفیق بخشے بہت سارے علماء تشریف گئنن اے محبت مرکز الفردوس نال استاد محترم شیخ محمد اسحاق صاحب نال اور قاری محمد حنیف یوسف صاحب نال اور بھائی محمد حنیف کھلول صاحب نال اور تساں سارے نال محترم مولانا شیخ فدا الرحمان صاحب مولانا حفیظ اللہ منگلہ صاحب مولانا قاری اسماعیل محمدی صاحب رانا محمد صابر ظہیر صاحب اور میں مولانا ثناء اللہ فیض صاحب اور میں بھائی ابتسام کلیم صاحب اور استاجی استاد محترم حضرت الامیر حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب اللہ سب دی تشریف آوری مبارک بناوے اور سارے بھائی محمد یونس خان کھلول صاحب دے بیٹے نے قرآن پاک مکمل کیتے انہوں نے این خوشی آج دے پروگرام ترتیب دیتے اللہ سارے بھتریجے کو حافظ قرآن قاری قرآن اور عالم دین بناوے اور اللہ این مرکز کو آباد شاد رکھے جڑے جڑے بالیں قرآن مکمل کیتے اللہ سارے دے بالیں کو دیندار بناوے وما علینا الا البلاغ المبین تشریف کے نندن استاد الخطبہ حضرت الامیر خطیب پاکستان قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ڈیرہ غازی خان دعائے خیر فرمیسن نصیحت فرمیسن ان دے بعد انشاءاللہ دعوت خیرات